تو ایک مسلسل تاریخ ہے، انسان کی تہذیب کی تاریخ کے ساتھ ساتھ مسلسل پہلو بہ پہلو چل رہی ہے اور قطعی ہے، اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ اور پھر دنیا کی ہر جگہ یہی بات ہوئی ہے۔ ہندوستان میں آئیں تو کرشنا کا وجود ہمیں نظر آتا ہے، سارے مقابلوں کے باوجود اس کرشنا کی بات نہیں کر رہا جس کو ہندو خدا سمجھتے ہیں، اس کرشنا کی بات کر رہا ہوں جس کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ کان فی الہند نبی، ہند میں بھی ایک نبی تھا، اسمہ کاہن، اس کا نام کاہن تھا۔ اور کرشن کنہیا اور کاہن یہ وہی نام ہے دراصل جو مختلف تلفظات کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اس بحث کو چھوڑیں، میں جو بات کر رہا ہوں مسلمانوں کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ ہندوستان میں کسی نبی کا وجود تسلیم کریں۔ اگر وہ کہیں کرشن نہیں تھا تو دکھائیں پھر اور کون تھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر دنیا کے ہر حصے میں، ساری دنیا کے ہر حصے میں ہم نے نبی بھیجے ہیں، ہر زمانے میں بھیجے ہیں۔ تو اس پہلو سے ہندوستان کی تاریخ بھی گواہ بن جاتی ہے، ایک ادنا بھی تزلزل نہیں دکھایا باوجود اس کے کہ ان کے مقابل پر بہت بڑی طاقتیں جمع ہو گئی تھی۔ پھر حضرت زرتشت کی تاریخ لیں، پھر حضرت کنفیوشس کی تاریخ لیں، دنیا میں جتنی بڑی بڑی قومیں مذہب کے نام پر قائم ہوئیں اور آج تک زندہ ہیں اور مضبوطی سے دنیا میں مستحکم ہو چکی ہیں، ان سب کی ایک ہی تاریخ ہے جو دہرائی جا رہی ہے۔ تو ایک کا انہوں نے کب کیا تھا؟ یہ تو ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں تھے، ان کے زمانے جدا جدا تھے، ملک الگ الگ۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ ان سب نے ایک ہی اسکیم سازش سے سوچی ہو اور ایک ہی طرز پر پھول کی طرح کھلے ہوں اور ہر پتی اسی طرح کھلی ہو جس طرح دوسرے پھولوں کی کھلتی چلی گئی؟ یہ یکسانیت، یہ عالمگیر اتحاد، جبکہ آپس میں میل جول کا کوئی رابطہ نہیں، یہ سارے مضمون ہیں۔ میں جیسے کہ کہا تھا مختصر میں عرض کروں گا، ان پر آپ غور کریں تو انبیاء کا وجود خدا کی صداقت کی، خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور ایسا ثبوت ہے کہ کوئی ذی ہوش جو تعصب سے پاک ہو اس کو رد نہیں کر سکتا۔ حضور اگلا سوال ڈاکٹر عالمگیر صاحب کا ہے، جو کارڈیالوجسٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں اور شیپرڈ بش سے تشریف لائے ہیں۔ جی کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کارڈیالوجسٹ ہیں آپ ماشاءاللہ؟ جی میں کارڈیالوجسٹ ہوں۔ کہاں سے ہیں ہندوستان سے؟ میں پاکستان لاہور سے ہوں۔ جی لاہور سے ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، نام کیا بتایا تھا انہوں نے آپ کا؟ عالمگیر۔ عالمگیر، میں غلط سمجھا، میں نے سنا کچھ جیت کا ہے۔ نہیں، عالمگیر پاکستان سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر عالمگیر صاحب۔ جی جی میں یہیں پر کام کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ میرے سے صرف ایک کوئری ہے، وہ یہ کہ آج کل مطلب کئی اس طرح سیکٹس ہیں جس میں لوگ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں ایز اے ہم سچے ہیں۔ جی، تو ایک تو یہ کہ اگر مطلب انہوں نے مرزا صاحب نے اپنے آپ کو نبی جو ڈکلیئر کیا تھا، اس کا مطلب ہاؤ کین وہ کنفرم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کوئی بھی انسان اٹھ کے کہہ سکتا ہے اور اس کے پیچھے 500-600,000 لوگ جمع ہو سکتے ہیں، جو آپ امریکہ میں کئی اور جگہ دیکھتے ہیں کہ سیکٹس بنتے ہیں اس طرح۔ اور دوسرا، جب بھی نبی پہلے آئے تھے تو کوئی نہ کوئی اس وقت کوئی پرابلمس تھے جن کو ایڈریس کرنے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو اس وقت جب یہ آئے تھے کہ کیا پرابلمس تھے جو کہ ان کو اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرنا پڑا، ویسے کیوں نہیں یہ کر سکتے تھے؟ جی میں بیٹھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی ڈکلیئر کرنا پڑا ظاہر کر رہا ہے کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا تھا کہ میرا کام تب چلے گا میں بطور نبی اپنے آپ کو پیش کر سکوں اور پھر میں مسائل کو حل کروں گا۔ یہی ہے نا اس میں پوشیدہ بات یہی دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس سوال کے اندر مثبت ہے یہ بات، اس کے بغیر سوال بنتا نہیں، ورنہ آپ سوال خدا پہ کرتے کہ خدا نے ان کو کیوں بنا دیا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ یہ مان نہیں رہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات، آپ کو حق ہے، جب تک آپ کو ثبوت مہیا نہ ہو آپ کیسے مانیں گے؟ اس لیے آپ نے بڑی محتاط زبان استعمال فرمائی اور کہا کہ کچھ اصلاح کی نیت سے اٹھے ہوں گے، مجھے شک نہیں۔
مگر یہ کیا ضرورت تھی کہ اس اصلاح کی کوشش میں اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرنا پڑا؟ نمبر ایک بات۔ نمبر دو، وہ اصلاح کی کوشش تھی کیا جس کے لیے آپ نے کوئی ارادہ باندھا تھا؟ یہ دو شاخیں ہیں آپ کے سوال کی، درست ہے؟ جی۔ جہاں تک ضرورت اصلاح کا تعلق ہے، آپ نے اس سلسلے میں ایک بات پہلے کہی جو تمہید کے طور پر تھی کہ دنیا میں بہت سے فرقے ہیں مذاہب کے، ہر ایک اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے، یہ بھی فرمایا تھا نا آپ نے، درست؟ تو اس پس منظر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ نبی، آپ کو ضرورت نہ بھی ہو اپنے آپ کو نبی کہنے کی، اس صورتحال میں خدا کو ضرورت تھی کہ امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے جس کو بھیجتا اس کو کمیشن بنا کر بھیجتا، اور یہ ضرورت قرآن اور احادیث سے ثابت ہے کہ جب زمانہ بگڑ جائے، جب امتوں کی وحدت ٹوٹ کے پارا پارا ہو جائے، جب یہ دعوے ہر طرف سے اٹھنے لگیں کہ ہمارا فرقہ ہی سچا ہے اور باقی سب جھوٹے ہیں، تو یہ ساری آوازیں انسانی آوازیں ہوتی ہیں اور انسانی سوچ کے برتے پر اٹھتی ہیں، انسانی فکر کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جتنی بھی تحریکات آج عالم اسلام میں جاری ہیں زندگی کی، ان میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا نے بنایا ہے اور مجھے خدا نے مقرر فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ جتھے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے بیان کیا، اور وہ جتھے اس آواز کو طاقت دیتے ہیں۔ مگر کیا امر واقعہ نہیں ہے کہ مذہب کی تاریخ میں جب کڑے دن آتے ہیں، جب قومیں بکھر جاتی ہیں، جب وحدت ٹوٹ جاتی ہے، تو انسانی کوشش کے ذریعے ان کو دوبارہ ایک وحدت پر اکٹھا نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کبھی کیا گیا ہے، کیونکہ انسانی اختلاف ایک دوسرے سے انسانی بنیادی حق کی بنا پر ہے کہ تمہاری مرضی تم یہ نتیجہ نکالو، میری مرضی میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں، تم قرآن کی آیتوں سے یہ سمجھتے ہو، میں وہ سمجھتا ہوں۔ اب یہ جھگڑا ایسا ہے جو قرآن کے حوالے سے ہو یا حدیث کے حوالے سے ہو، وہ کبھی منطقی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، اور ہر شخص کا ایک دعویٰ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس دعوے کے ساتھ اس کے نفس کی صداقت کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ایسے دعوی کے مقابل پر قومیں اکٹھی ہو کر ان کی مخالفت نہیں کیا کرتی۔ مولانا مودودی کی مخالفت ہوئی، درست ہے، لیکن سارے عالم نے پھر بھی ان کو اسلام کا جزوی سمجھا، لیکن کوئی ایسی مخالفت نہیں ہوئی کہ اپنے سے نکال کر باہر پھینکا گیا ہو، اور آپس کے اختلافات کے باوجود ایک شخص کی مخالفت پر ساری جمعیت اکٹھی ہو گئی ہو۔ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، مذہب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، مگر جب خدا بھیجتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ بس یہ ضرورت تھی کہ چونکہ جب امتیں بگڑ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کے بغیر امتوں کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی، اور بھیجنے والے کی صداقت کی ثبوت میں یہ اول ثبوت ہوتا ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے وہ لوگوں میں مرغوب ہوتا ہے، ہر دل عزیز ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ایک رات ایسا دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس کی صداقت کی پہچان کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ اپنے پیاروں کو بے وجہ دکھوں میں سے گزارتا ہے۔ اس کی سچائی کے امتحان کے بغیر اس کے